بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. وقال تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وقال تعالى وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر سهم من سهام ابلیس. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں سے آباد فرمایا اور اس میں 18,000 مخلوقات اس کائنات کے اندر اللہ نے پیدا کر کے بسایا ہے. اس کے سب سے پہلے سرخیل ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا. انسانی آبادی کی شروعات حضرت آدم اور حوا سے شروع ہوئی اور انہی کی نسل قیامت تک چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، زندگی گزارنے کے سلیقے کو بتانے کے لیے دنیا میں انسانوں کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کو جو طرز زندگی پسند ہے، اللہ کو جو طرز زندگی پسند ہے وہ اللہ کی پسند بتلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا اور یہ بتایا کہ دیکھو تم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے،
چونکہ تمہاری زندگی میں مجھے وہ مطلوب ہے کہ جس کے اندر تم ان چیزوں کی رعایت رکھو، میں وہ زندگی تم سے چاہتا ہوں۔ اور جب کبھی لوگوں نے بے اعتدالی کی، ان چیزوں کو چھوڑا، تو خود لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی عذاب سے کم نہیں بنی۔ ہر قسم کی بے اعتدالی اور بد اخلاقی سماج کے اندر پھیلی، اور پھر جب اللہ کے بتائے ہوئے طرز زندگی کے اوپر آ گئے تو زندگی میں ٹھہراؤ آیا، زندگی میں سکون آیا، زندگی میں کشش رہی، زندگی ان کے لیے راحت کا سبب بنی۔ خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے 1 سال 2 سال نہیں، 610 سال تک کا وقفہ تھا، بیچ میں گیپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اس دھرتی پر کوئی نبی نہیں تھا، کوئی نبی نہیں آیا، اور بغیر نبی کے کتنا وقفہ گزرا؟ 1 سال 2 سال نہیں، 610 سال تک۔ ظاہر بات ہے کہ 610 سال تک کوئی بتانے والے نہیں، جس کو جیسے سمجھ میں آیا ویسی زندگی گزاری، تو کس طریقے کی صاحب جو ہے آزاد زندگی لوگوں نے گزارنا شروع کیا۔ ایسی زندگی، آزاد زندگی جس کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ہر طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا، نہ اس کے جان کی کوئی پرواہ، نہ اس کے مال کی کوئی پرواہ، نہ اس کی عزت و آبرو کی کوئی پرواہ۔ جس کو چاہتے لوٹ لیتے، جس کو چاہتے قتل کر دیتے، جس کی عزتیں چاہے ان کی عزتوں کو پامال کر دیتے، کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں، جی صاحب کوئی ان کے اوپر روک ٹوک لگانے والا نہیں۔ حیوانوں سے، جانوروں سے بدتر زندگی تھی۔ نہ مردوں پر کوئی کنٹرول کرنے والا تھا، نہ عورتوں پر کوئی کنٹرول تھا، جس کو جیسے سمجھ میں آیا ویسی زندگی گزار رہے تھے۔ اخلاقی اقدار اس درجہ گھٹیا ہو گئے تھے، ماں کو بیوی کے درجے میں استعمال کر رہے تھے باپ کے موت کے بعد میں۔ تصور کرو کس طریقے کی ان کی سوچ مر گئی تھی، غیرت کے جنازے اڑ گئے تھے، حیا ان کے اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ ان کی عورتیں صاحب جو ہے بازاروں میں نکلتی بن سون کر، تو لوگوں کو راغب کرنے کے لیے نکلتی، اور جس کے ساتھ چاہتی وہ چلی جاتی، جو چاہتا ان کا ہاتھ پکڑ کے لے لیتا، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے اوپر قرآن کا اترنا شروع ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سماج میں جو اخلاقی گندگیاں، عزت اور عفت کی کوئی صاحب قدر و قیمت نہیں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کا صاحب اللہ کو مطلوب ہے، وہ صاحب پاکیزہ زندگی کا طریقہ یہ ہے۔ حضور نے خود صاحب عمل کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کیا اور بتلایا وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ سماج سب سے بہترین سماج ہے جس کے اندر 3 چیزوں کی بڑی رعایت رکھی گئی ہو۔ نمبر 1، اس سماج اور معاشرے کے اچھے ہونے کی پہلی علامت یہ ہے اس کے اندر حیا داری ہو۔ جس سماج میں حیا ہے، جس سماج میں حیا ہے، وہ سماج بہترین سماج ہے، وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہے جس کے اندر حیا ہے۔ اور جس سماج کے اندر حیا نہیں ہے
وہ سماج نہیں ہے، وہ کلچر نہیں ہے، وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والا۔ اسلام نے جو ہے حکم دیا اور بتایا کہ مرد بھی حیا والی زندگی گزارے، عورت بھی حیا والی زندگی گزارے۔ کل انسانوں کے جتنے طبقات ہیں، بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، شہر میں رہتے ہوں، دیہات میں رہتے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے لکھے ہوں، ہر ایک کی ذہن سازی کی اور ان کو بتایا زندگی حیا والی گزارو۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کا نیچر ہے۔ اللہ نے انسان کا نیچر اس انداز میں بنایا کہ اس کے اندر حیا خود بخود رکھا۔ بے حیائی انسان کے فطرت میں اللہ نے نہیں رکھی، اس لیے بندوں سے کہا کہ تم لوگ حیا والی زندگی گزارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کس کو کہتے ہیں، کیسے حیاداری پیدا کی جا سکتی ہے، حیا کے لیے کیا کرنا چاہیے، امت کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور دوسری چیز، جس سماج میں دوسروں کی عزت محفوظ ہوتی ہو، وہ سماج کہلانے کے لائق ہے اور بہترین سماج کہلانے کے لائق ہے، وہ بہترین معاشرہ سمجھا جائے گا۔ جس سماج کے اندر بڑے چھوٹوں کی عزت کا خیال نہ ہو، جس اب دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہو، ایک دوسرے کی عزتوں میں پگڑیاں اچھالی جاتی ہوں، وہ سماج نہیں ہے۔ سماج بہترین وہ ہے جس میں ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہو، بڑوں کا ادب ہو، بڑوں کا اکرام ہو، بڑوں کا احترام ہو، جس آپ جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو، ان کے ساتھ ہمدردی ہو، ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ محبت و پیار ہو۔ جس سماج میں یہ اقدار ہیں، یہ اخلاق ہیں، وہ سماج ہے۔ اس کے علاوہ سماج نہیں ہے، وہ سماج کے نام پہ دھبا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جس سماج کے اندر عفت اور پاک دامنی، جس سماج کے اندر عفت اور پاک دامنی ہو، وہ سماج کہلانے کے لائق ہے، کیونکہ عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ نسب محفوظ ہوتا ہے، خاندانی نظام محفوظ ہوتا ہے، آپس کے تعلقات باقی رہتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، اولاد، ناتے نواسی، ان سب کی محبتیں وجود میں آتی ہیں اگر عفت اور پاک دامنی ہوگی۔ اور جس سماج کے اندر یہ نظام نہیں ہے، وہ سماج نہیں ہے، وہ بکریوں کے ریوڑ سے بدتر، وہ جانوروں کے جیسا گلے سے بدتر ہے، کیونکہ اس میں کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے جس کے ساتھ چاہو آدمی منہ کالا کر لے، جیسا اس کے اندر کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر محنت کی، 23 سال تک محنت کی۔ قرآن کے اترنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات کے اندر 23 سال تک اس کے اوپر محنت کی اور دنیا کے سامنے ایک ایسا بہترین نقشہ پیش کیا کہ ایک عورت تنے تنہا اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر مکے سے لے کر مدینے تک جاتی ہے، لیکن کوئی پرائی مرد اس کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ سماج اسلام نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، لیکن انسان ہے، بہکتے رہتا ہے، بھٹکتے رہتا ہے، پھسلتے رہتا ہے۔ اس لیے مستقل طور پر اسلام نے 3 باتوں پر فوکس کیا اور 3 باتوں کا سختی کے ساتھ حکم دیا، اور 3 احکامات کے اوپر ہر ایمان والے کو اس کو فالو کرنے اور اس پر چلنے کی تاکید کی، اور بتلایا اگر وہ سماج کو، وہ معاشرے کو باقی رکھنا چاہتے ہو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت نے بنایا تھا، اور صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے اس کے بہترین مثالی جو مثالیں پیش کی تھی،
اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اسلام نے 3 احکامات ایسے دیے، اس کو تا قیامت جی صاحب اس کے جو ہے جی صاحب چلو، تمہارا سماج، تمہارا معاشرہ کبھی گندا نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا، اور ہر وقت میں خوبی غالب رہے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز سماج کو گندا ہونے سے بچانے، سماج میں حیاداری کو پیدا کرنے اور حیا کو باقی رکھنے، حیا کے کلچر کو عام رکھنے، ہر فرد کے اندر حیا کی صفت کو جی صاحب جو ہے ممتاز رکھنے کے لیے شریعت نے جو پہلا حکم دیا وہ ہے جو جی صاحب 18ویں پارے کی جو آیتیں میں نے پڑھی، مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا، عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا، دونوں کو الگ الگ حکم دیا۔ نماز کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کو ملا کر حکم دیا، زکوٰۃ کے بارے میں مردوں اور عورتوں کو ملا کر حکم دیا، جی صاحب جو ہے روزے کے بارے میں مردوں اور عورتوں کو دونوں کو ملا کر حکم دیا، حج کے بارے میں مرد اور عورتوں دونوں کو ایک ساتھ حکم دیا۔ لیکن اس مسئلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا جس کے عمل کرنے سے حیاداری جی صاحب غالب ہوتی ہے اور سماج کے اندر پاکیزگی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ مرد یہ نہ سمجھیں عورتیں اس سے بری ہیں، اور عورتیں یہ نہ سمجھیں مرد اس سے جی صاحب خالی ہیں۔ نہ، مرد بھی اس کے پابند ہیں اور عورتیں بھی اس کے پابند ہیں۔ کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ہمارے حبیب ان مردوں سے کہیے جو ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر، اس کے وجود پر، اس کی توحید پر، اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر سمجھتے ہیں، ان سے کہیے کہ یہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ آنکھ کی حفاظت سماج کو حیادار بناتی ہے، اور آنکھ کا غلط استعمال سماج کو بے حیائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ کہاں پابندی لگائی آپ دیکھیے، اللہ یہ نہیں چاہتے، نبی یہ پسند نہیں کرتے، اسلام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر لوگ جس پر چاہے آنکھ ڈالے، جیسی چاہے آنکھ ڈالے، نہیں، بلکہ اس کے حدود بتلائے، اور فرمایا مردوں سے کہو، مردوں سے، کہیں مرد یہ نہ سمجھیں کہ آنکھوں کے استعمال میں ہم بالکل آزاد ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے مردوں کو پابند کیا گیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنے آنکھوں کو نیچے رکھ کر چلیں، کسی کے اوپر غلط نظر نہ ڈالیں، تمہاری نظر بہکے گی، ہوگا کیا؟ تمہاری نظر جب بہکے گی، حیا آپ میں سے خود بخود نکل جائے گی، اور پھر تمہارے بے حیا ہونے کی وجہ سے تمہارے گھر کے لوگ بے حیا ہوں گے، اور ایک گھر بے حیا ہوگا، پورا محلہ بے حیا ہوگا، پورے محلے سے پورا سماج اور معاشرہ بے حیائی کے غار میں ڈھکیل دیا جائے گا، پھر سماج کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کیا کہا؟ حیا ہے تو آدمی ایسے کنٹرول میں ہے جی، اور اگر بے حیا بن گیا، حیا نکل گئی، فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہے کرو، جہاں چاہے منہ ڈالو، جو چاہے چیز لے لو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، میری مرضی، کون میرے کو پوچھنے واسطے، کون میرے کو بولتا، کون میرے کو ٹوکتا۔ بے حیا بن گیا تو آزاد ہو گیا، حیا ہے تو ڈر ہے اس کو، لوگ کیا بولیں گے، سماج کیا بولے گا، اللہ کیا بولیں گے، نبی کیا بولیں گے،
میرے اپنے خاندان کی بھی جو کوئی عزت ہے، میرے اپنے مذہب کا بھی جو کوئی حق ہوتا ہے، آدمی کنٹرول میں رہے گا جب حیادار رہے گا۔ اس لیے مردوں کو حکم دیا آنکھوں کی حفاظت کرنا، مردوں کو حکم دیا تو امکان تھا عورتیں یہ سمجھ سکیں کہ بھئی عورتیں اس معاملے میں آزاد ہیں، اللہ نے وہ گوشہ خالی نہیں چھوڑا۔ آگے خود اللہ فرما رہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں سے کہو يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنے آنکھوں کو پست رکھ کر چلیں، آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آنکھ کی حفاظت ہوگی سماج حیادار ہوگا، آنکھ غلط چلے گی سماج بے حیائی کے جیسا راستے پر چلے گا۔ کیسی جیسا جو ہے پابندی ہے، آپ غور کیجئے، اور اس کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے آخرت کی فکر، آخرت کی فکر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ڈر ہے تو آنکھ جیسا پڑھنے سے رک جاتی ہے، آنکھ بہکنے سے رک جاتی ہے، اور ڈر نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے تو پھر آنکھ کو کنٹرول کرنا کیا بہت مشکل۔ اس لیے کیا کہا اللہ نے، یہ آنکھیں دی، آپ حضرت سن رہے سنو ماشاء اللہ نے آنکھیں دی، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے۔ ارے آنکھ دی کیا ہے کے لیے؟ کیا کے لیے؟ دیکھنے کے لیے۔ اتنا آہستہ مت بولو، آنکھیں دی ہیں کس کے لیے؟ دیکھنے کے لیے۔ ساری دنیا دیکھو، کوئی پابندی نہیں، بلکہ خود اللہ نے دعوت فکر دی، آؤ دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، بارش کے نظام کو دیکھو، جی ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، جی پانی میں تیرنے والے جانوروں کو دیکھو، زمین پہ پھرنے والوں کو دیکھو، پورے کائنات نظام کو دیکھو۔ قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، غور کرو، دیکھو کیا چیزیں اللہ نے بنائی، کیسی بنائی، کیا قدرت سے بنائی، کیا کاریگری ہے، کیسے کیسے اس کے اندر ہمارے فائدے ہیں، سب دیکھو۔ لیکن فرما دو پابندیاں ہیں، دو چیزوں کی پابندی ہے، آنکھ سے دو چیزیں نہیں دیکھنا، آنکھ کو دو جگہ استعمال نہیں کرنا، بس پوری آزادی ہے آنکھ کے استعمال کرنے کی، آنکھ کے استعمال کرنے کی پوری آزادی ہے، صرف دو پابندیاں ہیں۔ بولو دو پابندیاں کرنا مشکل ہے آسان ہے؟ کیا بات ہے، آج سب خاموش ہیں؟ ہاں، ارے دو پابندیاں جی صاحب جو ہے اس پر عمل کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ پوری کائنات کی 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کر کے ہمارے آنکھوں کے سامنے کر دی، دیکھ لو جو چیز دیکھنا چاہو، مگر دو پابندیاں بس، یہ دو پابندیاں پر عمل کر لو، اس کی جی صاحب حفاظت کرو، بس تم جو چیز دیکھو وہ جی صاحب آپ کے اوپر کوئی داروگیر نہیں۔ نمبر 1، پہلی پابندی آنکھ کے بارے میں، فرمایا غیر محرم کو مت دیکھو، مرد ہو کسی عورت کو نہیں دیکھنا، عورت ہو تو کسی پرائی مرد کو نہیں دیکھنا، بس پہلی پابندی، کوئی بڑا کام نہیں ہے، اپنے ہیں تو دیکھو، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جی چچا ہے، دادا ہے، دیکھ سکتے ہو، لیکن جو نامحرم ہے، اجنبی ہے، تم سے ان کا کوئی ریلیشن نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، فرمایا کہ نہیں، مرد بھی نہ دیکھے، عورت بھی نہ دیکھے، مرد بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے اور عورت بھی اپنے نظر کی حفاظت کرے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو نظر ہے نا، النظر سہم من سہام ابلیس، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ چلتا ہے تو اثر ظاہر کرتا ہے،
دل کو متوجہ کرتا ہے، خیالات کو بکھرا دیتا ہے اور گناہ کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اس لیے نظر تم غیر محرم کے اوپر نہیں ڈالنا، مرد کسی عورت کو نہ دیکھے، عورت کسی مرد کو نہ دیکھے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا، قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوگا، اہل محشر سے کہا جائے گا، اہل محشر اپنے نظروں کو نیچی کرو، جی صاحب جنت کی شہزادی سرکار کی لخت جی صاحب جگر یہاں سے گزرنے والی ہے۔ کیوں؟ یہ نظر غیر کے اوپر ڈالنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا۔ دنیا کی ہر چیز دیکھو، کوئی پابندی نہیں۔ بزرگوں نے لکھا، دنیا میں 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے دل کبھی نہیں بھرتا، ان میں سے ایک آسمان کو دیکھنا ہے۔ تم آسمان کو پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہے ہیں، اب تک دیکھ رہے ہیں، 55 ہو گئے، ابھی بھی دیکھے تو مزہ آتا، کبھی دل اچاٹ نہیں ہوتا، دل اکتاتا نہیں۔ دیکھے سو کیا دیکھنا، دیوار 1 سال 2 سال ایک کلر دکھانا، کلر پرانا ہو گیا، دیکھ دیکھ کو جی صاحب سر میں درد ہو رہا، دوسرا کلر مارو رے، کریں ایک کلر 1 سال نہیں دیکھ سکتا۔ آسمان کا کلر دیکھ، بچپنے سے لے کر 55 ہو گئے آج تک دیکھ رہا، لیکن کبھی 1 سیکنڈ کے لیے دل میں یہ خیال نہیں آیا یہ کیا سفید جی 55 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھے سو دیکھ، کبھی خیال نہیں آیا۔ اللہ نے آسمان کو بنایا ایسی قدرت کے ساتھ، انسان جتنا دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ دیکھو کائنات میں اللہ کی قدرت کی کتنی چیزیں ہیں۔ فرما کہ پہلی چیز نظر کے اوپر جو پابندی ہے وہ کیا ہے؟ غیر محرم کو نہ دیکھے، مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جی صاحب نظر کی حفاظت ہزاروں گناہوں سے آدمی کو بچا دیتی ہے، ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچاتی ہے جہاں آدمی بچ نہیں سکتا، لیکن نظر کی حفاظت کرے گا ان گناہوں سے بچ جائے گا۔ ایک پابندی تو کس کی ہے نظر کے اوپر؟ آج پورا ٹھنڈا دن دکھ رہا ہے، غیر محرم پر نظر نہ ڈالے۔ دوسرا